السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الى سبیل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز اور دینی بھائیوں، دعوت پورے اسلام کی دی جانی چاہیے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جتنی شریعت آپ نے اللہ تعالی سے پائی ہے اس پوری شریعت کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ سبیل رب پوری شریعت کا نام ہے۔ دین کا کام کرنے والی ہر تنظیم کی قدر ہے، لیکن ہر تنظیم اپنے لگے بندھے نصاب کی ہی دعوت دیتی ہے، پوری شریعت کی دعوت نہیں دیتی ہے۔ ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے اور انہیں بھی چاہیے کہ یہ بات بتا دیں۔ مسلمانوں کی داخلی اصلاح ہونے والی ساری کوششیں قابل قدر ہے، لیکن اسلام کو نیا خون بھی چاہیے۔ جب جب اسلام کو نیا خون ملا ہے، نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، نئی توانائی، نئی انرجی، نئی قوت، نئی روح اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے واقعات ہیں وہ غیر مسلموں کو اسلام سے متعارف کرنے کے ہیں، اسلام سے قریب کرنے کے ہیں، مسلمانوں کو قریب کرنے، مسلمانوں کی بدعملی ختم کرنے کے لیے بھی ان واقعات کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن دعوت کا اولین مصداق، لفظ دعوت کا حقیقی مصداق، وہ کافر کو اسلام کی طرف دعوت دینا ہے۔ سب سے بڑا معروف ہے ایمان، جس کی دعوت دی جائے۔ سب سے بڑا منکر ہے کفر، اس سے انسانیت کو بچایا جائے۔ فکری بیڑیوں سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کبھی نہیں کہا گیا کہ فلانا علاقہ پورا سدھر جائے گا تب دوسرے علاقے کو دعوت دی جائے گی۔ یہ بھی کبھی نہیں کہا جائے گا کہ مسلمانوں کی مکمل اصلاح ہو جائے گی تب غیر مسلموں کے سامنے تعارف رکھا جائے گا۔ یہ ترتیب کہیں پر نہیں رہی، قرآن و سنت میں اس کی کوئی اصل نہیں ملتی ہے۔ عملاً ایک کام آدمی کر بھی رہا ہے تو ذہناً، فکراً دوسرے کاموں کے لیے کھلاپن ہونا چاہیے، ضرورت ماننا چاہیے۔ اس میدان میں کام کرنے والوں کو قدر کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ پوری دنیا میں ایک مسلمان ہے، 3 کافر ہے، تناسب اتنا ہی ہے۔ اگر ہر مسلمان کم از کم 3 غیر مسلموں تک
اسلام کا تعارف، اسلام کی دعوت پہنچائے ہیں، کتنا بڑا کام ہو جائے گا، کتنی ضرورت پوری ہو جائے گی، امانت حقیقی پہنچ جائے گی۔ اللہ کرے کہ امت مسلمہ کو اس ذمہ داری کا احساس ہو۔ تعارف اسلام کا سب سے پہلا طریقہ، تعارف اسلام کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ہم عملی مسلمان بن جائیں، پریکٹسنگ مسلمان بن جائیں، نافق مسلمان بن جائیں۔ ایسا پڑوسی جو تکلیف نہ دیتا ہو، ایسا ملازم جو رشوت نہ لیتا ہو، ایسا آٹو ڈرائیور جو دھوکہ نہ دیتا ہو، ایسا اونر کہ جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرتا ہو، ایسا شوہر جو اپنی بیوی پر زیادتی نہ کرتا ہو، ایسی بیوی جو وفادار جانثار رہتی ہو، ایسی بیٹی کہ باحیا ہو، ایسا بیٹا کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو پوری قوم کے لیے۔ اسلام کی دعوت کا سب سے پہلا اور مؤثر طریقہ اپنے آپ کو عملی مسلمان بنانا ہے۔ دوسرا آسان طریقہ، ہمیں چاہیے اپنے پڑوسیوں، اپنے ملازم، اپنے نوکر، اپنے پارٹنر، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے سامنے اسلام کی خوبیاں سنائیں۔ ہمارے پاس اذان کا یہ مطلب ہے، ہمارے پاس مسجد میں ایسا ہوتا ہے، پردے کا نظام ایسا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فلانی سنت میں یہ بتلایا گیا۔ کیا رکاوٹ ہے افریقہ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اپنے پاس کام کرنے والی افریقن مظلوم، بہت ہی بھولے سادی طبیعت کے بھائیوں بہنوں کو دعوت دے؟ کیا رکاوٹ ہے عرب ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے کہ وہاں رہنے والے غیر مسلموں کو 10 سال 15 سال میں کبھی تو بتلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی؟ کتنی اپنائیت ملتی ہے یورپ میں، یو ایس میں، وہاں کے رہنے والے، وہاں کے ڈرائیور، وہاں کے ملازم کتنا احترام کرتے ہیں، قدر سے سنتے ہیں جب ان کے سامنے اسلام پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس سلسلے کے بہت بڑے مجرم ہیں کہ اللہ کی محبت کا تذکرہ نہیں کیا۔ دل بے چین ہے، روحیں بے قرار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے سننے کے لیے۔ خودکشی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے قومیں، نشے کے ذریعے سے سکون حاصل کر رہی ہے، گناہ کی ہر قسم کا تجربہ ہو گیا۔ کاش ان تک کوئی اسلام کا پیغام پہنچا دیتا۔ نیاگرا جو نکلتا ہے یو ایس سے، گرتا ہے کینیڈا میں، لوگ خودکشی کے لیے آتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے خودکشی کرنے سے پہلے ہمارے پاس آ جاؤ، امید کا مرکز ہے۔ امید پیدا ہو نہیں سکتی اللہ پر یقین کے بغیر، امید پیدا ہو نہیں سکتی آخرت میں اجر کے ملنے کے یقین کے بغیر، رشتے جڑ نہیں سکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کے بغیر۔ کیوں ترس نہیں آتا ہمیں یہ سن کر
کہ ماں نے مقدمہ دائر کیا کہ میرا بیٹا جتنا کتے کو وقت دیتا ہے اتنا مجھے وقت نہیں دیتا۔ عدالت نے فیصلہ کیا 18 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، آپ اولڈ ایج ہوم میں رہ جائیے، آپ اس کو کتے سے علیحدہ کرنے کا مطالبہ نہ کیجیے۔ کیا کمی ہے ان قوموں کے پاس؟ تنہائیاں کٹ نہیں رہی ہے۔ دواخانوں میں تعارف اسلام، دواخانوں میں، کلینک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں رکھی جا سکتی ہیں، دوسری قومیں رکھتی ہیں۔ اس طرح تو کم سے کم غلط فہمیوں کا خاتمہ ہوگا، میڈیا کے پیدا کیے ہوئے نفرت کے ماحول کا ازالہ ہوگا۔ جھجک کب نکلے گی؟ ویٹنگ ٹائم بہت ہوتا ہے کلینک میں، بہت کم امانت دار ڈاکٹر ہیں اپنے اوقات کی پابندی کرنے میں، آنے والے مریضوں کو بیجا انتظار سے روکنے میں۔ وہاں پر تعارف اسلام کی کتابیں رکھی جائے۔ تعارف اسلام کا ایک طریقہ ہے، دنیا میں میلے لگتے ہیں، ایگزیبیشن لگتے ہیں، جہاں پر ہر مذہب والا، ہر انسٹیٹیوٹ، ہر ادارہ اپنی کتابیں رکھتا ہے۔ قادیانی اپنی کتابیں رکھتے ہیں، شیعہ اپنی کتابیں رکھتے ہیں، ایتھیسٹ اپنی کتابیں رکھتے ہیں۔ ہم کیوں اسلام کی تعارف کی کتابیں رکھ سکتے ہیں؟ ہم بھی رکھ سکتے ہیں، ہمیں رکھنا چاہیے۔ اسکولوں کالجوں میں جیسے دوسروں کی مذہبی شخصیات کا تعارف کرایا جاتا ہے، احترام کیا جانا چاہیے، ہمیں بھی اپنی مذہبی شخصیات کا تعارف پیش کرنا چاہیے۔ اب تو سلیبس میں رام کا تعارف، گنیش کا تعارف، مختلف قسم کے بسنت اور دیوالی کے تہوار کا تعارف، انٹروڈکشن رکھا جاتا ہے۔ ہم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ حضرت ابراہیم کے کارنامے ہم کیوں نہیں سنا سکتے ہیں؟ ایک ایک صحابی، ایک ایک ولی، ایک ایک مجدد، ایک ایک مسلم سائنسدان، ایک ایک محقق کے کارنامے۔ کمپٹیشنز رکھے جائیں، مقالے اور تھیسس لکھوائے جائیں مقامی زبانوں میں۔ اس بہانے سے کوئز کے مقابلوں سے زیادہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا، والد کا نام کیا تھا، شجر نسب کیا تھا، چچا کتنے تھے، پھوپھیاں کتنی تھی، مائیں کتنی تھی، ان سب کے کوئز کے مقابلوں سے زیادہ نفع ہوتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر چھوٹی چھوٹی تقریریں، ایک دو واقعات کے ذریعے سے مقابلہ کروایا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا، بحیثیت شوہر کیسے، بحیثیت تاجر کیسے، بحیثیت باپ کیسے، میدان جنگ میں کیسے، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کیسے، معذوروں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا، بوڑھوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا، دوسری قوموں کے ساتھ آپ کے اخلاق کی بلندیاں، یہ وہ پہلو ہیں جس پر مقابلے ہونا چاہیے، جس پر اسکولوں میں ماحول بنایا جانا چاہیے، بڑی مقدار میں انعامات پیش کیے جائیں۔ بین مذاہب ملاقاتیں، انٹرفیتھ اور بین مذاہب میٹنگز رکھی جاتی ہیں، ضرور رکھی جائے۔ ریلیجیس ٹالرنس پیدا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا حوصلہ تو ہوگا، لیکن
بین المذاہب ملاقاتوں کو وحدت ادیان کی دعوت کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ ہم سب کا خون ایک ہی ہے، ہم سب کا مذہب ایک ہی ہے، یہ کفر ہے۔ ہم جو بلیو کرتے ہیں، ہمارا جو عقیدہ ہے، دوسرے کے پورے احترام کے ساتھ کہ راستہ بھی الگ ہے، منزل بھی الگ ہے۔ ایک آدمی خدا کی بیوی مانتا ہے، خدا کے بیٹے مانتا ہے، خدا کا باپ مانتا ہے، خدا کا جنم دن مانتا ہے، خدا کی جنم بھومی مانتا ہے، برتھ ڈے برتھ پلیس بھی مانتا ہے، اور اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، تو راستہ بھی الگ ہے، منزل بھی الگ ہے۔ پھر بھی ہمیں ساتھ میں رہنا چاہیے۔ حضرت آدم کی اولاد ہے، ہمیں ساتھ میں اپنائیت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ایک وطن کے ہم بھائی ہیں، ایک ملک کی تعمیر میں ہم حصہ لینے والے ہیں۔ تو انٹرفیتھ جو ملاقاتیں ہوتی ہے دوسرے مذاہب کے ساتھ، جس میں وہ کامن پوائنٹس کو، کامن ایشوز کو، مشترکہ انسانی وطنی اقدار اور ویلیوز کو نمایاں کیا جائے، بہت اچھا طریقہ ہے یورپ کے ملکوں میں کہ جیل میں جا کر مجرموں کی ذہن سازی کی جائے۔ جہاں پر اجازت ہو وہاں پر قید خانوں میں سڑنے والے مجرموں کو خدا کا خوف، آخرت کا شعور دلایا جائے۔ بہت بڑا کام ہے۔ کتنا بجٹ کم ہو جائے گا حکومتوں کا اگر قیدوں میں سڑنے والے قیدیوں کی مجرمانہ ذہنیت کو بدل دیا جائے۔ خالی میدان ہے، چھوٹا ہوا میدان ہے، اولڈ ایج ہوم میں کتنے بھائی، کتنے بہن، کتنے بوڑھے، کتنی بوڑھیاں ہمارے ملکوں میں اور ایڈوانس کنٹریز میں بغیر کلمے کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر ہمدردی کی جائے، وہاں پر اسلام کا تعارف کرایا جائے اور اسلام سے تعلق کو بھی مضبوط کیا جائے۔ غیر مسلموں کو بتانے اور اپنے ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نہیں، پوری انسانیت کے ہے۔ قرآن جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا ہے، آپ پڑھیں گے تب بھی شفا ہے۔ تعویذ گنڈوں سے آدمی شرک کی طرف چلا جاتا ہے، اس سے بہتر بہت بڑے داعی حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب فرماتے ہیں، اتنا تو کر دو جب کوئی غیر مسلم ملے کہ بھائی یا ہادی یا ودود پڑھ لیا کرو، تڑپ کر مانگو، اے ہدایت دینے والے اللہ، اے محبت کرنے والے اللہ، جو بھی جس کو تم مانتے ہو اپنا گاڈ، اپنا خدا، اپنا ایشور، اپنا بھگوان، اس سے مانگو سچائی۔ روٹی سے بڑی ضرورت ہے جہنم سے بچا دیا جانا، نرک سے بچا دیا جانا۔ عورتیں، بہت سے ملکوں کے اندر یہ واقعات ہیں، کام کرنے کے لیے کسی عورت کو بلایا، نوکرانی، خادمہ، خدامہ کو بلایا جاتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے، 1.5 گھنٹے کے لیے، 15 منٹ باقی ہے، آدھا گھنٹہ باقی ہے، چلو کچھ اچھی باتیں کریں گے، سنا دیا قرآن کا کوئی پیغام، وہ بہن اسلام کے قریب ہو گئی، متاثر ہو گئی۔ کتنی فلپائنی بہنیں مسلمان ہو گئی، کتنی ملیشین بہنیں، انہوں نے سچائی کو قبول کر لیا۔ سلیم الطبع لوگ اب بھی زیادہ ہے، مقدر طبیعتیں اب بھی کم ہیں۔ تقابل نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کے خداؤں کی توہین یا ہلکا پن یا بد زبانی ہم سے نہیں ہونی چاہیے۔ وہ واقعات پڑھیے، وہ کتابیں دیکھیے، نسیم ہدایت کے جھونکے، وہ کتابیں پڑھیے، میں نے اسلام کیوں قبول کیا، وہ کتابیں دیکھیے،
جس میں داخل اسلام مشرف اسلام ہونے والی بہنوں کے انٹرویوز ہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے عمل نے اس کو اسلام سے قریب نہیں کیا، قرآن کی چند آیتوں نے اس کو قریب کر دیا۔ تاثیر اللہ کے کلام میں فطرت کی آواز ہے۔ انفرادی دعوت بہت اہم کام ہے۔ مدرسے، خانقاہیں، ادارے، تنظیمیں سب کام کر رہی ہے۔ پوری دنیا میں خلا ہے ریور ٹیڈ اور نو مسلم بھائیوں کے لیے تربیت گاہوں کا انتظام، خاندانی رہبری، قانونی رہبری، ان کی معاشی استحکام کی تدبیر، ان کو ایک کمیونٹی دینا، ان کے ساتھ سوتیلے رویے کا نہ ہونا، مستقل مشیر بن کر رہنا، بھائی کو چھوڑا کوئی بھائی مل جائے، بہن کو چھوڑا کوئی بہن مل جائے، ماں باپ کو چھوڑا کوئی ماں باپ جیسی کچھ نہ کچھ محبت دینے والا مل جائے، ایسی تربیت گاہیں آج تک دنیا میں نہیں بنائی گئی۔ بہت سارے بھائی ہیں، بہت سارے داعی ہیں جو اس موضوع پر کام کر رہے ہیں۔ مہمان تو آنے تیار ہیں، میزبانی کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرے۔ ہمیں دعوت اور تعارف اسلام کا کام سیاست سے بالا تر ہو کر کرنا چاہیے۔ مذہبی جگہ اور مذہبی تہوار، ریلیجیس سیلیبریشنز اور ریلیجیس پلیس پر جانے سے بچنا چاہیے، ورنہ پھر یہ ہوتا ہے آپ بھی ہماری عبادت گاہ ہے، آپ بھی ہماری چیزوں کی عبادت کیجئے، تو کبھی رخ غلط ہو جاتا ہے۔ اس کے بجائے ہمیں اسکولوں میں، کالجوں میں، ہاسٹلز میں ایسی کامن جگہ پر، غیر جانبدار جگہ پر جمع کرنا چاہیے، تعلقات استوار کرنا چاہیے کہ جہاں کوئی شرک اور کفر کا اثر نہ ہو اور کسی پھیکا پن کے بغیر، کسی بدمزگی کے بغیر اسلام کا تعارف پیش کیا جا سکتا ہو۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک آٹو میں بیٹھتے ہیں آپ، غیر مسلم بھائی سے بات کیا، کیوں تعارف ہم پیش نہیں کرتے؟ بات وہی ہے جو حضرت مولانا رابع صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میڈیا کچھ بھی کرتا ہے، آپ چلتا پھرتا میڈیا ہے، اپنی زبان اور رویے کو درست کر کے بتاؤ۔ وہی بات جو حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر فرمائی۔ ایک سادھو صاحب سوار ہوئے، حضرت کا ریزرویشن نیچے کی سیٹ تھی، اس شخص کی اونچائی والی سیٹ تھی۔ حضرت نے اپنی سیٹ چھوڑ دی اور یہ کہا بابا جی آپ نیچے آرام کر لیجئے، میں اوپر چلے جاؤں گا۔ ساتھیوں نے کہا حضرت بڑھاپا تو آپ کے ساتھ بھی ہے، آپ کو بھی تو راحت چاہیے تھی۔ بھائی جہاں پر اخلاق دکھانے اور جہاں پر اسلامی ترجمانی کرنے کا موقع ملے تو ہمیں کسی عمل کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا اسلام کی ترجمانی کرنے کا تو مجھے کرنا چاہیے، اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے۔ اسلام پر جو عام طور پر شبہات پیش کیے جاتے ہیں اس کا مطالعہ کریں۔ حقیقت میں آج بھی مسلمان سمجھتا ہے قرآن غیر مسلم کو کیسے دیا جائے، زمزم غیر مسلم کو کیسے دیا جائے، کیسے غیر مسلم کو مسجد میں لایا جائے۔ یہ کم علمی ہے، بالکل جائز ہے، ضرور پیش کیا جا سکتا ہے، بے ادبی کا اندیشہ نہ ہو، احترام کی امید ہو اور وہ قدر بھی کرتا ہو، ضرور پیش کیا جا سکتا ہے۔ دعا تو کرو میرے بھائیو، بانجھ ہی مر جائیں گے کسی کو دعوت دیے بغیر۔ کیا بانجھ ہی مر جائیں گے؟ داخل تو کسی کو نہیں کیا، اپنی اولاد کو بھی اسلام پر باقی نہیں رکھ سکا۔ اپنی کمائی، اپنے جذبات، اپنی دعا، اپنے آنسوؤں کا کچھ حصہ اس میدان پر لگائے بغیر حقیقی عاشق رسول کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.